ایاز سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس وقت گزارتا تھا۔ جب بادشاہ نے ایاز کو اپنے قریب کیا، خاص عہدہ عطا کیا، تو دربار کے اندر جو وزراء قسم کے لوگ تھے، مشیر تھے، تو وہ جیلس ہو گئے، حسد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایک مرتبہ ان وزراء نے بادشاہ کو شکایت لگائی کہ ایاز کی ایک الماری ہے، اس الماری کے اندر آپ کے محل کا قیمتی موتی ہیرا چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس نے الماری کو تالا لگایا ہوا ہے، چابی اپنے پاس رکھتا ہے، چابی کسی کو نہیں دیتا، اور الماری روزانہ کھول کے دیکھتا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک دن تمام وزیروں کو اکٹھا کیا، ایاز کو بلایا، اور ایاز کو بلانے کے بعد کہا، ایاز سنا ہے تیری ایک الماری ہے، تو نے اس کو تالا لگا کے رکھا ہوا ہے، چابی بھی کسی کو نہیں دیتا، اور روزانہ الماری کھول کے دیکھتا ہے۔ تو ایاز نے وہ چابی بادشاہ کے حوالے کر دی۔ بادشاہ نے چابی لے کر کسی وزیر کو دی، جاؤ ایاز کی الماری سے سامان نکال کے لاؤ۔ وہ شخص چلا گیا اور ایاز کی الماری سے سامان نکال کے لایا، بادشاہ کے سامنے سامان رکھا گیا۔ اس کے اندر کوئی قیمتی ہیرا نہیں تھا، قیمتی موتی نہیں تھا، ہیرے جواہرات نہیں تھے، یاقوت مرجان نہیں تھا، سونا چاندی نہیں تھا، ایک پرانی پھٹی ہوئی قمیض اور ٹوٹا ہوا جوتا۔ تو بادشاہ نے ایاز سے غصہ بھری نگاہوں سے پوچھا، ایاز تو نے الماری کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہے، تو نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، ایاز تیرے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ تو ایاز نے بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس کمی کسی چیز کی نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن جب میں پہلی مرتبہ آپ کے دربار میں آیا تھا تو انہی پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر آیا تھا، ٹوٹے ہوئے جوتوں کے اندر آیا تھا، آپ کی نگاہ کرم پڑی، آپ نے مجھے قریب کر کے سب کچھ دے دیا، میں نے پھٹی ہوئی قمیض، ٹوٹا ہوا جوتا سنبھال کے رکھ لیا، اور روزانہ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، ایاز اپنی اوقات یاد رکھنا، ایاز اپنی اوقات یاد رکھنا، جب تو آیا تھا پلے کچھ نہیں تھا، بادشاہ کا احسان ہوا، تجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اوقات یاد رکھیں، ہم کیا تھے، اللہ نے کیا کچھ بنا دیا۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم دنیا میں آئے، ہمارا جسم بالکل برہنہ، ہمارے پاس تو اپنا لباس بھی نہیں تھا، اپنے کپڑے بھی نہیں تھے، اپنا بستر بھی نہیں تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کے برتن بھی نہیں تھے۔ آج اللہ نے جو دیا ہوا ہے، یہ رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے، جو اپنی پیدائش کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی غربت کو، اپنے پچھلے حالات کو یاد کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے پروردگار ذوالجلال کی ناشکری نہیں کر سکتا۔